پرزرویشن آف قرآن، یعنی قرآن کی عصمت و حفاظت کو لے کر جو گمبھیر اور بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے اور پھر جب اس کی دلیل پوچھی جاتی ہے اہل اسلام سے تو ان کے پاس سوائے لگے بندھے قصے اور کہانیوں کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ دعوے اتنے گمبھیر ہیں لیکن ان کی دلیل صرف پھس اور کھوکھلی ہوتی ہے، کوئی ٹھوس ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے ان کی اپنی تاریخوں میں کہ ان کے نبی نے اپنی نگرانی میں بے شمار کاتبین وحی سے قرآن کو لکھوایا تھا۔ اچھا، کاتبین وحی کی تعداد لگ بھگ کچھ 40 سے زیادہ بلکہ 47 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان میں مشہور نام بھی دہرائے جاتے ہیں۔ تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے نبی پر جب بھی جو بھی آیت نازل ہوتی وہ فوری اولین فرصت میں ان آیتوں کو قلم بند کروا لیتے، یعنی لکھوا لیتے، ان کی کتابت کروا لیتے۔ اسی وجہ سے کاتب وحی جو کہلاتا ہے کہ وہ وحی نبی اس کو جو بھی ان کو وحی ہوتی وہ کاتب سے لکھوا لیتے، اور وہ جو جن چیزوں پر لکھواتے وہ کھجور کے پتے ہیں، کھجور کے تنے ہیں، ہڈیاں ہیں، اور پھر اس طرح کے ایسے کچھ چمڑے ہیں، کھال ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے جب اپنی نگرانی میں جب بھی وحی نازل ہوتی ہے اور اتنے کاتبین وحی کو لکھنے والے اتنے سارے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی اپنی نگرانی میں ایک کتاب کی شکل میں اس قرآن کو مدون کر دیتا، کیونکہ نبی کی سب سے اہم ذمہ داری یہی ہونی چاہیے، کیونکہ دعویٰ اس نبی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور یہ پیغام، یہ ہدایت نامہ آخری ہدایت نامہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ دیکھیں دعوے کیسے گمبھیر، کتنے بلند بانگ ہیں، اور پھر اس کا حال یہ ہے کہ نبی اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اور یہ کتاب اپنی کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے۔ کہنے کو تو اتنے وحی کے لکھنے والے ہیں، اتنے سارے، 40 ہیں، 45 ہیں، 48 ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی یہ وحی آخر ہے کہاں؟ دیکھیں کہ بھئی نبی جو کہ آخری نبی ہے اور خالق کائنات کا آخری پیغمبر ہے، آخری جو نمائندہ ہے، وہ اپنی نگرانی میں یہ وحی لکھوا رہا ہے، تو اب یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ چیزیں ایز اٹ از آج ساری دنیا کے سامنے ہوتی۔ وہ جو کاتبین وحی کی لکھوائی گئی چیزیں جو جس حالت میں بھی ہے، اگر واقعی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر اللہ نامی کوئی بابا، آسمانی بابا ہے، تو یہ اس کا بھی کام تھا، اس کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایز اٹ از، تاکہ آج دنیا کے لیے وہ واقعی ایک غیر معمولی چیز ہوتی ہے، واقعی غیر معمولی چیز ہوتی ہے کہ نبی کی نگرانی میں لکھوائے گئے جتنے نسخے ہیں، جتنی کتابتیں ہیں، سب کے سب موجود ہوتی، محفوظ ہوتی، معصوم ہوتی، وہ آج اپنی اصلی حالت میں ہوتی، تو لوگوں کے سامنے یہی چیز اسلام کی دعوت، اسلام کے فروغ، اس کی تبلیغ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی یہ نبی کی نگرانی میں لکھوائے گئے یہ نسخے ہیں، یہ ہڈیوں پر، یہ تنوں پر، یہ فلاں پتوں پر، ایسا، تو اس کی حفاظت کہ اللہ کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ کہانی اتنی بچکانہ ہے، اتنی کھوکھلی، اتنی بے بنیاد، اتنی بے اصل ہے کہ کہنے کو تو یہ باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی چلا گیا لیکن اس کی نگرانی میں کچھ بھی مدون نہیں ہوا، کچھ بھی مرتب نہیں ہوا، کچھ بھی وہ کتابی شکل اس کی ہو نہیں سکی۔ نبی چلا گیا،
بغیر کچھ اپنی ذمہ داری کو نبھائے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. یعنی گویا کہ نہ تو نبی کے مرنے کا پتہ خود نبی کو ہے، نہ نبی کے مرنے کا پتہ جو ہے خود جو ہے خالق کائنات کو ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا. اس کے بعد خلیفہ اول ابو بکر آتے ہیں. ان سے جب عمر کہتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ یمامہ کے بعد جو ہے بہت سے جو حفاظ وحی ہیں، جو وحی کے قاری ہیں، وہ لگ بھگ 70 سے زیادہ یا 77 جو ہے مطلب وہ جو قراء ہیں وہ اس جنگ میں جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. تو عمر کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے اگر یہی حال رہا تو قرآن ہم سے ضائع ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کتنا قرآن ضائع بھی ہو گیا واقعی. جو اصل قراء تھے اس میں سے اتنی بڑی تعداد تو جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے شہید ہو گئی. اب جو بچے کچے تھے، عمر کے جو ہے کہنے پر ابو بکر نے جو ہے یہ کام شروع کرنا چاہا، لیکن ابو بکر نے عمر کو کہا کہ اے عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے نبی نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا. دیکھیں وہ بے ڈھنگا کام وہ کام نہیں کر سکے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اتنی اہم چیز کو ایک کتابی شکل دینا نہیں چاہ رہے ہیں. بالآخر جو ہے وہ جو ہے کتابی شکل جو ہے ان کے زمانے میں ہو گئی، خلیفہ اول کے زمانے میں. اس کے بعد خلیفہ دوم کا زمانہ گزر گیا، ان کے زمانے کا بھی جو ہے کوئی قرآن آج. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی نسخے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے 8ویں 9ویں 10ویں عیسوی کے ہیں. پوری دنیا میں نہ تو نبوی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو جو ہے صدیقی دور کا، نہ فاروقی دور کا، نہ عثمانی دور کا. عثمانی دور کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے اپنی نگرانی میں لگ بھگ 11 سے زیادہ نسخے لکھوا کر دنیا جہاں میں بھجوائے تھے. ان 11 میں سے کوئی ایک نسخہ دکھا دیں. یہ میرا اوپن چیلنج ہے. علماء اسلام سے یہ میرا اوپن چیلنج ہے کہ عثمان کی نگرانی میں لکھوائے گئے 11 نسخوں میں سے کوئی ایک نسخہ، کوئی ایک مصحف مجھے دکھلا دیں. کیونکہ دنیا جہاں میں بھلے وہ تاشقند ہو یا ٹاپ کاپی استنبول ہو یا جو ہے مشہد حسینی قاہرہ ہو یا الجامع الکبیر صنعاء یمن ہو یا جو ہے برمنگھم یونیورسٹی کا جو ہے جو مخطوطہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی ایک عجب کہانی ہے. ان میں سے کوئی بھی ماہرین مخطوطات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی مخطوطہ 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 632 میں نبی کی وفات ہو چکی خود مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق، اور ہمارے ہاتھ میں آج جو نسخے ہیں وہ کون سے ہیں، کب کے ہیں؟ 8ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہیں. لگ بھگ یعنی یوں سمجھیے کہ جو ہے 150 پونے 200 سال کا جو ہے بیچ میں اتنا گیپ ہے. تو اتنے گیپ کے بعد یعنی اس بیچ میں کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. موجودہ نسخے، یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں. میں خاص طور پر مسلمانوں سے جو ہے یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ تمام کے تمام نسخے 8ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، اس پر جو ہے ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اور کسی کے پاس میری ان باتوں کا رد ہے تو میں ہر وقت تیار ہوں، وہ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں لائیو. جو لوگ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں اور جن کے نزدیک سچائی عقیدوں سے کہیں زیادہ اہم ہے، ان کے لیے میری ان ویڈیوز میں بڑے خاص نکتے اور بہت سی نشانیاں ہیں. اب آگے وہ جانیں اور ان کے صدیوں سے چلے آ رہے کھوکھلے اور بے بنیاد عقیدے